اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے قرآن میں حکم کو، وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، لَيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں۔ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ یسدون یعرضون عنک الی غیرک صدودا، تو آپ منافقین کو دیکھو گے کہ وہ آپ سے دوسرے کی طرف چہرے کو پھیریں گے، وہ آپ سے دوسرے کی طرف چہرے کو پھیریں گے، یعنی آپ سے دوسرے کی طرف جائیں گے، آپ سے اعراض کریں گے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہودی اور منافق کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا تھا زمین کو لے کر۔ تو منافق جس کا نام تھا بشر، اس نے یہ کہا کہ ہم دونوں کعب بن اشرف کے پاس چلیں گے، اس لیے کہ اس کو پتہ تھا کعب بن اشرف بہت بڑا سود خور ہے، تو میں اس کو پیسے وغیرہ دے دوں گا تو وہ میرے حق میں فیصلہ کر دے گا۔ لیکن یہودی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چلیں گے۔ یہودی کو پتہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو فیصلہ ہوتا ہے وہ حق فیصلہ ہوتا ہے۔ تو جب یہودی نے اصرار کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چلیں گے، تو یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ تو منافق نے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا، تو وہ منافق اس یہودی کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے تو اس یہودی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما چکے ہیں۔ تب جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما چکے ہیں، تو آپ اندر سے گئے، تلوار لے کر آئے اور اس کا سر قلم کر دیا۔ تو وہی اللہ رب العزت یہاں فرما رہا ہے کہ ان سے کہا تو یہی گیا تھا کہ تم قرآن کی طرف جاؤ، یعنی اللہ کی کتاب کی طرف جاؤ، اس کے مطابق فیصلہ کرو، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر قرآن کی طرف نہ جاؤ، قرآن سے فیصلہ نہ کرو، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا فیصلہ فرما دیں۔ لیکن ان لوگوں نے اعراض کیا، اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں نہ گئے بلکہ کعب بن اشرف کی بارگاہ میں جانا چاہ رہے تھے۔ تو اسی کو اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا کہ آپ ان منافقین کو دیکھیں گے کہ آپ سے یہ اعراض کرتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں، کعب بن اشرف جو طاغوت شیطان ہے اس کے پاس جاتے ہیں۔ اسی پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب ان سے کہا گیا کہ اس کی طرف آؤ، ما انزل اللہ جو اللہ نے نازل فرمایا، فی القرآن قرآن میں، من الحکم حکم کو، وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ تاکہ وہ تمہارے درمیان، ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں۔ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ يُعْرِضُونَ عَنْكَ إِلَى غَيْرِكَ صُدُودًا، تو آپ منافقین کو دیکھو گے کہ وہ آپ سے دوسروں کی طرف چہرے کو پھیرتے ہیں، آپ سے دوسروں کی طرف جاتے ہیں۔ فَكَيْفَ يَصْنَعُونَ تو کیسا ان کا انجام ہوگا، فَكَيْفَ يَصْنَعُونَ تو کیا ہوگا، اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ جب ان پر مصیبت آئے گی، عقوبتم جب ان پر مصیبت آئے گی، اللہ رب العزت کا عذاب آئے گا، سزا آئے گی، بما قدمت ایدیہم من الکفر والمعاصی، ٹھیک ہے نا، ان پر سزا آئے گی تو کس وجہ سے سزا آئے گی، سزا کس وجہ سے آئے گی، تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے بما قدمت ایدیہم اس وجہ سے جو کچھ ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، من الکفر یعنی اللہ کی نافرمانی کر کے، کفر کر کے، والمعاصی اور اللہ رب العزت اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کر کے، ایقترون علی الاعراض والفرار منہا لا منہا، کیا یہ لوگ اعراض کرنے پر قادر ہوں گے، کیا یہ لوگ اعراض کرنے پر قادر ہوں گے، والفرار منہا اور اس سے بھاگنے پر قادر ہوں گے، یعنی جب اللہ رب العزت کا ان پر عذاب آئے گا، جب اللہ رب العزت کا ان پر عذاب آئے گا تو اس وقت کیا یہ اعراض کرنے پر قادر ہوں گے، منہ پھیر لیں گے، کیا وہ اعراض کرنے پر قادر ہوں گے اور اس سے بھاگنے پر قادر ہوں گے؟ آخر کار وہ بھاگیں گے تو کہاں بھاگیں گے، آخرت میں کوئی کہیں نہیں بھاگ پائے گا، لا ہرگز نہیں، ثم جاؤک پھر وہ آپ کے پاس آئیں، معطوف علی یسدون، یہ یسدون جو اوپر گزرا اس پر معطوف ہے، ویحلفون باللہ اور اللہ کی قسم کھاتے ہوئے، پھر وہ آپ کے پاس آئیں گے، آپ کے پاس آئیں اللہ کی قسم کھاتے ہوئے، ان ما اردنا کہ ہمارا ارادہ نہیں تھا، ہمارا
مقصد یہ نہیں تھا بالمحاکمۃ الی غیرک، آپ کے علاوہ کی طرف مقدمے کو لے جانے سے یا آپ کے علاوہ کی طرف فیصلے کو لے جانے سے یا معاملے کو لے جانے سے ہمارا یہ ارادہ نہیں تھا، کچھ ارادہ نہیں تھا، الا احسانا مگر بھلائی کا، صلح کا، و توفیقا اور میل ملاپ کا۔ یعنی جب منافق بشر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن کو اڑا دیا، تو پھر منافقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہا کہ ہم جو ہیں بشر کا قصاص لیں گے، یعنی ان کے بدلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر آیت کریمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برات کے سلسلے میں نازل فرمائی اللہ رب العزت نے کہ یہ منافق تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں جب اس کا انتقال ہو گیا، وہ مر گیا، اس کے بعد منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے کہ حضرت عمر کا قصاص لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو منافق بشر کعب بن اشرف کی طرف جانے کے لیے کہہ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے سے اعراض کر رہا تھا، تو اس کی ایک اعتبار سے یہ تعویل کر رہے ہیں، اس کی ایک اعتبار سے تعویل کر رہے ہیں کہ وہ جو کعب بن اشرف کی طرف جانا چاہ رہا تھا وہ اس لیے نہیں جانا چاہ رہا تھا کہ آپ کی خلاف ورزی کریں، آپ کے قول کی مخالفت کریں یا آپ کی نافرمانی کریں، بلکہ وہ اس لیے جا رہا تھا تاکہ جو ہے ان دونوں میں صلح ہو جائے، میل ملاپ ہو جائے، اس لیے جا رہا تھا، اس کا کوئی دوسرا مقصد نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تالیفم بین الخصمین، یہ منافقین کہتے ہیں کہ تالیفم بین الخصمین، فریقین کے درمیان میل ملاپ کے لیے، دل کو جوڑنے کے لیے، بالتقریب فی الحکم، فیصلے کے ذریعے قریب کرنے کے لیے، فیصلے کے ذریعے دونوں کو قریب کرنے کے لیے وہ وہاں جا رہے تھے، دون الحمل علی مر الحق، نہ کہ حق کے کڑوے ہونے پر محمول کیا، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک دوسرے کے دل جوڑنے کے لیے وہ جا رہے تھے اور جو ہے فیصلے کے ذریعے دونوں کو قریب کرنے کے لیے جا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اس لیے نہیں جا رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں گے تو فیصلہ حق ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس حق کے کڑوے ہونے پر مطلب ڈر کے مارے وہاں نہیں گئے تھے، بلکہ وہ ایسے ہی گئے تھے۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ کیا دلوں میں ہے؟ من النفاق وکذبہم فی عذرہم، یعنی جو کچھ ان کے دلوں میں نفاق ہے اور ان کے عذر کے سلسلے میں جھوٹ بیانی، یعنی یہ جو عذر خائی کر رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں، عذر پیش کر رہے ہیں کہ اس لیے گئے تھے، بھلائی کے لیے گئے تھے، صلح کرنے کے لیے گئے تھے، دل جوڑنے کے لیے گئے تھے، تو یہ اپنے عذر خائی میں جو جھوٹ بیانی کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ رب العزت اس کو خوب جاننے والا ہے۔ فأعرض عنہم بالصفح، تو آپ ان سے اعراض کیجئے، ان کو درگزر کیجئے، بالصفح درگزر کیجئے، وعظہم اور انہیں نصیحت کیجئے، خوفہم اللہ، اللہ سے انہیں ڈرائیے، خوفہم اللہ، انہیں اللہ سے ڈرائیے، ان کے اندر اللہ کا خوف پیدا کیجیے، وقل لہم، اور ان سے کہیے، فی شان انفسہم، ان کے ذات کے تعلق سے، اور ان کے تعلق سے کہیے، قولا بلیغا، بلیغ قول، مؤثرا فیہم، ایسا بلیغ قول جو ان کے اندر اثر کر جائے، ان کے دلوں میں اثر انداز ہو، ان کے دلوں میں اثر کر جائے، اے ازجرہم، یعنی انہیں ڈرائیے، اللہ کے عذاب سے ڈرائیے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرو گے تو تمہیں عذاب دیا جائے گا۔ اے ازجرہم، یعنی انہیں ڈرائیے، لیرجعوا عن کفرہم، تاکہ وہ اپنے کفر سے لوٹ آئیں۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع، اور ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا الا لیطاع، مگر اس لیے تاکہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے، فیما یامر بہ، ان میں جس کا وہ حکم دے، ان چیزوں میں ان کی اطاعت کی جائے جن کا وہ حکم دیں، اور ان چیزوں میں ان کی اطاعت کی جائے جس کا وہ فیصلہ کریں۔ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر امتی کو اپنے رسول، اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا چاہیے، یعنی وہ جو کہیں اس پر عمل کرنا چاہیے، اور جو وہ فیصلہ کرے وہ اٹل آخری فیصلہ ہوتا ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اس میں کسی شک و شبہات کی گنجائش نہیں رکھنا چاہیے، اس میں شک و شبہات وغیرہ نہیں ہونا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن چیزوں کا حکم دیں اس پر عمل کرنا چاہیے، اور جن چیزوں سے وہ منع کریں اس سے بچنا چاہیے۔ بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، بأمرہ، اس کے حکم سے، یعنی اللہ رب العزت کے حکم سے رسول جو کچھ بھی حکم دیں اس کی اطاعت کی جائے، لا یعصى ولا یخالف، نہ ہی ان کی نافرمانی کی جائے، نہ ہی ان کی مخالفت کی جائے، جو کچھ حکم دیں ان کی نافرمانی نہ کی جائے اور نہ ہی ان کی مخالفت کی جائے، نہ ان کے خلاف کیا جائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر ان لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اور اگر
ان لوگوں نے اپنے جانوں پر ظلم کر لیا، بتحاکمہم الی الطاغوت، اپنے مقدمے کو طاغوت کی طرف لے جا کر، اپنے مقدمے اپنے فیصلے کو طاغوت شیطان یعنی کعب بن اشرف کی طرف لے جا کر انہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کر لیا ہے۔ جاؤک تائبین، تو یہ لوگ آئیں آپ کے پاس تائبین توبہ کرتے ہوئے، فاستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہوئے، واستغفر لہم الرسول، تو ان کے لیے رسول مغفرت طلب کریں، تو ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مغفرت کی دعا کریں۔ فیہ التفات علی الخطاب، اس میں خطاب سے التفات کیا گیا ہے، یعنی اوپر جیسے آیا ہے جاؤک، جب آپ کے پاس آئیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی یہی ہونا چاہیے واستغفرتا، تو آپ ان کے لیے کیا کریں، مغفرت کی دعا کریں، ان کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ تو اوپر تو خطاب کی ضمیر آئی ہے جاؤک، اور یہاں خطاب کی نہیں بلکہ اس میں ظاہر الرسول لایا گیا ہے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان بتانے کے لیے اس میں ظاہر کو لایا گیا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں فیہ التفات عن الخطاب، یہاں خطاب سے غیبت کی طرف التفات کیا گیا ہے، تفخیما لشان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بتانے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ فرما رہا ہے لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا عَلَيْهِمْ رَحِيمًا بِهِمْ، کہ اگر یہ اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرتے تو پھر اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یہ لوگ اللہ رب العزت کو اپنے اوپر ضرور توبہ قبول کرنے والا پاتے، رحیمًا بہم، اور اپنے اوپر رحمان پاتے، ٹھیک ہے نا، رحیمًا بہم، اللہ رب العزت ان پر رحم فرمانے والا ہے، یعنی اللہ رب العزت کو رحمان پاتے۔ فلا وربک لا زائدہ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر اختلط بینہم، فلا وربک کہہ رہے ہیں یہاں لا زائدہ ہے، فلا وربک لا، یہاں لا زائدہ ہے، اصل میں کیا ہے فوربک، تو آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ مومن نہ ہوں گے، حتی یحکموک، یہاں تک کہ آپ کو فیصل مان لیں، آپ کو پنچ مان لیں، فیما شجر اختلط بینہم، جن چیزوں میں ان کے درمیان اختلاف ہوتا ہے، ان کے درمیان جن مسائل میں اختلاف وغیرہ ہوتا ہے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پنچ مانیں، فیصل مانیں، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما لیں، جو فیصلہ فرما لیں اسی پر عمل کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو جب ایسا کریں گے تبھی یہ مومن ہوں گے، اور اگر ایسا نہ کریں گے تو یہ مومن ہرگز نہ ہوں گے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر یہ اپنے دلوں میں حرج کو نہ پائیں، ضیقاً اور شکن، یعنی تنگی یا شک کو نہ پائیں، ٹھیک ہے نا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فیصلہ فرما لیں تو پھر دلوں میں یہ شک نہ ہونا چاہیے کہ ہمارے خلاف فیصلہ فرمایا ہے یا ہمارا حق ہمیں نہیں دیا ہے، دوسروں کو دے دیا ہے، تو شک بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما لیا ہے تو آخری فیصلہ ہے، اس میں شک و شبہات کی کوئی گنجائش نہیں ہے، شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے، اگر شک و شبہات کریں گے تو یہ مومن نہ ہوں گے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بات میں، کسی بھی فیصلے میں شک وغیرہ کرنا، یہ شک وغیرہ آدمی کرے گا تو وہ مومن نہیں رہے گا۔ مما قضیت بہ ویسلم ینقاد لحکمک تسلیما من غیر معارضۃ، کہہ رہے ہیں اور شک کا یعنی شک وغیرہ نہیں کرنا چاہیے، کس میں؟ مما قضیت بہ، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا اس میں شک نہیں کرنا چاہیے، ویسلم، اور تسلیم کر دو، ینقاد، تسلیم کر دو، مان لو، لحکمک، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو بسر و چشم تسلیم کر دو، ویسلم ینقاد لحکمک، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بسر و چشم تسلیم کر دو، من غیر معارضۃ، بغیر کسی چون چرا کے، بغیر کسی چون چرا کے، کچھ کہے بغیر تسلیم کر دو۔ ولو انا کتبنا علیہم، اور اگر ہم ان پر فرض کرتے، ان مفسرۃ، ان یا تفسیریہ ہے، مفسرہ ہے، ولو انا کتبنا علیہم، اور اگر ہم ان پر فرض کرتے، ان اقتلوا انفسکم، کہ وہ اپنی جانوں کو قتل کریں، اگر ہم ان پر فرض کرتے کہ وہ اپنی جانوں کو یعنی ایک دوسرے کو قتل کریں، او اخرجوا من دیارکم، اور اپنے گھروں سے نکلیں، کما کتبنا علی بنی اسرائیل، جیسا کہ ہم نے بنی اسرائیل پر کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے، 40 دن وہاں رہے تھے، تو اس کے بعد آپ کی قوم کے لوگوں نے بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا تھا، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے توریت لے کر، تو اس وقت اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ
کہ جتنے لوگوں نے بچڑے کو معبود مانا تھا تو وہ سب ایک دوسرے کو قتل کریں، اللہ رب العزت نے قتل کریں۔ پھر اللہ کی قدرت سے آسمان پر بادل وغیرہ چھا گئے، اندھیرا چھا گیا، تو اس کے بعد انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، یہاں تک کہ 70,000 آدمی قتل کر دیے گئے۔ تو وہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم ان پر فرض کرتے کہ یہ ایک دوسرے کو قتل کریں، ٹھیک ہے نا، یا جو ہیں اپنے گھروں سے نکل جائیں، ٹھیک ہے نا، کما کتبنا علی بنی اسرائیل، جیسا کہ بنی اسرائیل پر ہم نے فرض کیا تھا، کیونکہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، انہوں نے بھی اپنے جانوں پر ظلم کیا۔ ما فعلوہ، تو یہ لوگ اس کو نہ کرتے، یعنی جو المکتوب علیہم، یعنی جو ان پر فرض کیا جاتا یہ ان کو نہ کرتے، الا قلیل، مگر تھوڑے بہت لوگ۔ کہہ رہے ہیں الا قلیل بالرفع علی البدل والنصب علی الاستثناء، کہہ رہے ہیں کہ الا قلیل یہ بدل ہونے کے بنیاد پر مرفوع ہے، ٹھیک ہے، یہ بدل ہے۔ ما فعلوا میں واو ضمیر بارز ہے، اس سے بدل ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ مبدل منہ اور بدل کا دونوں کا اعراب ایک ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ فاعل بننا ہے تو فاعل مرفوع ہوتا ہے، لہٰذا یہاں یہ بدل ہے تو واو ضمیر بارز یہ فاعل بن رہا ہے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور فاعل بن کر پھر وہ مبدل منہ بننا ہے اور یہ بدل ہے، تو ان دونوں کا اعراب ایک ہی ہوگا۔ اور کہہ رہے ہیں کہ یہاں استثناء ہونے کے بنیاد پر منصوب بھی ہے، ٹھیک ہے، الا قلیل یہ استثناء ہے، اس لیے منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں جائز ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں ما فعلوہ الا قلیل، الا قلیل منہم، تو یہ لوگ اس کو نہ کرتے مگر ان میں سے تھوڑے بہت لوگ۔ ولو انہم فعلوا ما یوعظون بہ، اور اگر یہ لوگ کرتے ما یوعظون بہ، جس کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے، اگر یہ لوگ کرتے ولو انہم فعلوا، اگر یہ لوگ کرتے ما یوعظون بہ، جس کی انہیں نصیحت کی گئی ہے یا کی جا رہی من طاعت رسول، یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے تعلق سے، لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، واشد تثبیتا، اور خوب ثابت قدم تھا، اور بہترین ثابت قدم تھا، لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، واشد تثبیتا، اور بہترین ثابت قدم تھا، تحقیقا لایمانہم، ان کے ایمان کے لیے بہترین ثابت قدمی ہوتی، لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، واشد تثبیتا، اور بہترین ثابت قدمی ہوتی، تحقیقا لایمانہم، یعنی ان کے ایمان پر بہترین ثابت قدمی ہوتی، ٹھیک ہے نا، یعنی اگر یہ کعب بن اشرف کے پاس نہ جاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے، ٹھیک ہے، تو ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تو گویا کہ یہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے، اور اللہ رب العزت ان کے ایمان میں اور بڑھوتری عطا فرماتا، مزید زیادتی فرماتا۔ وَإِذًا أَيْ لَوْ ثَبَتُوا، اور اس وقت یعنی اگر یہ لوگ ثابت قدم رہتے، لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَدُنَّا مِنْ عِنْدِنَا أَجْرًا عَظِيمًا، تو ان کو ہم اپنی طرف سے بڑا اجر دیتے، تو ان کو ہم اپنی طرف سے بڑا اجر دیتے، وہ بڑا اجر کیا ہے؟ هو الجنة، هو الجنہ، وہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دیتے، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دیتے، ہم انہیں سیدھے راستے پر چلاتے۔